نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 15 رمضان اور پارہ نمبر 15 کی ہائی لائٹس۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس سے نہیں حاصل کر رہے تو سیدھے راستے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ یعنی قرآن مجید سے زیادہ ہمیں رہنمائی کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ کی جو پہلی صورت ہے اسی کے ساتھ ہی ہم نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر ہمیں ہدایت بھی اس کتاب سے حاصل کرنی ہے۔ جو یہاں سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا اس کو ہدایت کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کہ انسان کی زبان ہی ایسی ہے کہ اس کے الفاظ سے دوسروں کو تکلیف، خوشی، غم ہر چیز ملتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوچ سمجھ لیا جائے پھر بولا جائے۔ نمبر 3، آخرت کے لیے محنت کیے بغیر یہ سمجھنا کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ کہ ہم ذرا سا کوئی نیک کام کر لیں، فرسٹ آف آل تو کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ ریاکاری والی نیت سے کر کے اور پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم نے تو آخرت کی تیاری کر لی ہے، تو یہ ہم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا کچھ بھی نہیں جا رہا۔ نمبر 4، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے محنت دگ و دو ضروری ہے، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، اسٹرگل ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 5، والدین کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، ان کے احسانات کا بدلہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جو آپ پر احسان کرے، آپ دیکھیں گے کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پر مختلف طرح کے احسانات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا بدلہ کیسے دیں۔ ان میں سے ایک ماں باپ بھی ہیں، ماں باپ ہم پر زیادہ عنایات کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا ہی ان لوگوں کو تنگ بھی زیادہ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم ستاتے بھی انہی کو ہیں، اور ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی اچھی عادتیں، ان کی اچھی خوبیاں اپنے بچوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین ایسے کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کے احسانات کا بدلہ دے نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر والدین کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو بھی انشاءاللہ معاف ہو جائے گی۔ والدین وہ شخصیت ہیں جن کا حق ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک رات، ماں کی ایک رات جو اس نے ہمارے لیے گزاری بہت بے چینی سے، ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو باقی بہت دور کی بات ہے۔ چلیں، جو اس پارے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کم از کم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے ان کی باتیں اپنی اولاد کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، ان کا اچھے الفاظ میں ذکر کریں، یہ تو ہمارے بس میں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ 7، سوچ سمجھ کر وعدہ کرنا چاہیے، وعدے کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، کمٹمنٹ کو نبھانا چاہیے، یعنی مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو وہ نبھائے گا، جو کمٹمنٹ کر لی اس کو ہر صورت ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ نمبر 9، کسی نیک کام پر ثابت قدمی حاصل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، یعنی اگر کسی نیک کام کرنے کے لیے ہم مستقل مزاج ہو گئے ہیں، وہ نماز ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ کوئی بھی نیک کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ نمبر 10، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے، اس لیے کوئی عالم اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے۔ بالکل جی، بالکل کوئی انسان اپنے آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم ہوں، میرے پاس تمام علوم ہیں۔ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے،
ہر علم کے اوپر ایک علم موجود ہے، ہر استاد کے اوپر ایک استاد موجود ہے، اور یہی اصل بات ہے۔ نمبر 11، اللہ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے، بے شک۔ نمبر 12، ان احسنتم لانفسکم، اگر بندہ کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ دراصل اس کو خود ہی پہنچتا ہے۔ بظاہر وہ دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن فائدہ خود سموڑ رہا ہوتا ہے۔ حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ہم نیکی یا احسان کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کے انجام کو بہترین کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 13، شکر گزاری عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن یعنی صرف زبان سے کافی نہیں، بلکہ کچھ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم زبان سے کہتے رہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ثواب ہوگا زبان کا، لیکن عمل بھی ہمیں وہی کرنے ہیں جو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے کے حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اولاد کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے اولاد کا قتل کرنا۔ نمبر 15 ہے، علم کے لیے سفر کرنا نکلنا جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، پھر لمبا سفر مشکل نہیں لگتا، پھر آسان لگتا ہے، ورنہ انسان سفر سے تو تھک ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے معاملے میں سرخرو کرے، ہمارے علم کو میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے، اور ہم نافع علم حاصل کرنے والے بنیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔